باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ سورہ توبہ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بہت سے علماء، بہت سے پیر ایسے بھی ہیں کہ لوگوں سے ناحق مال کھاتے ہیں، لیتے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کرتے بلکہ راستہ اللہ کا روک دیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب، جو لوگ دنیا میں مال، دولت، سونا چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر کل قیامت کو جہنم میں وہ مال جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوا بہا جباہہم، تو پیشانیوں کو، پہلو کو، پیٹھ کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ چکھو یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کیے رکھتے ہو۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں دو قسم کے موضوع ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ کائنات بنائی، دنیا کا نظام بنایا، سورج، چاند، زمین، یہ سارا نظام جب بنایا، اس وقت سے ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دن کا نظام، دن سے پھر ہفتوں کا نظام، ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال، اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ابتدا سے ہی رکھ دیا۔ اور 12 چاند جب پورے ہو جائیں تو یہ ایک سال مکمل ہو جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں سال کے اندر 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینے کے بعد 13واں مہینے جب آتا ہے تو جب وہ دوبارہ واپس اپنی اصلی اس پہ لوٹ آتا ہے۔ محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور ذی الحج پہ جا کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اب اس کے بعد اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، یہ ابھی 11واں مہینہ چل رہا ہے اسلامی لحاظ سے، 12واں مہینہ آگے آ رہا ہے، اس کے بعد پھر نئے طرح سے محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ جس طرح ہمیں جنوری، فروری، مارچ یہ سارے انگریز نام یاد ہیں مہینوں کے، اسلامی نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اسلامی سال 354 دن کا ہے یا 55، تو وہ 365-66 دن میں آتا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینے 12 تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ادب کے، احترام کے رکھے تھے، اس میں 3 مہینے مسلسل آتے ہیں۔ یہ جو بڑی عید کا مہینہ ہے، اس سے 1 مہینہ پہلے، بڑی عید کا مہینہ اور بڑی عید سے 1 مہینہ بعد، یعنی اب جو چل رہا ہے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 1 مہینہ الگ سے آتا ہے رجب کا، یہ رمضان سے، اس سے پہلے شعبان سے 1 مہینہ اور پہلے رجب کا جو آتا ہے، یہ مہینہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام کے پیش نظر، اس کے ادب کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مہینوں میں آپ عبادات کی زیادتی کرو اور جنگ و جدال کی طرف آپ نہ جاؤ۔ تو یہ ابتدائے کائنات کی ابتدا سے ہی 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی۔ ہم جو بھی آگے محرم آ رہا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں خاصیت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے ہیں، تو شاید اس وجہ سے، حالانکہ اس محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات آئے ہیں اور یہ ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو عزت بخشی ہے۔ بہرحال اب ادھر سے لڑائی کی ممانعت تھی، قریش کا، مکہ والوں کا، بلکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کا دل چاہتا لڑائی کرنے کو
تو اب ادھر سے ممانت تو تھی کہ بھئی ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی، اور یہ مہینے وہی آ رہے ہیں جیسے کہ اب ذوالقعدہ کا مہینے چل رہا ہے، تو لڑائی کرنے کو دل ہوا، ان نے اعلان کر دی، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اعلان کر دیا کہ جی ذی الحج اور محرم کا مہینے پیچھے چلا گیا، یہ 10 دن پورے کرو، یعنی یہ ذوالقعدہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد آگے ذی الحجہ نے آنا ہے، ذی الحجہ نہیں آئے گا، محرم بھی نہیں آئے گا، سفر آ جائے گا، سفر پہلے آ جائے گا، ہم اس میں اپنی لڑائی کریں گے، دل کی بڑاس نکالیں گے، ٹھنڈا کریں گے اپنے آپ کو، جب ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر محرم آ جائے گا۔ تو یہ ترتیب اپنی طرف سے الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ اب رجب کے مہینے میں لڑائی شروع ہو گئی تو کہتے ہیں اب یہ رجب نہیں ہے، یہ شعبان شروع ہو گیا، تو یہ رجب کیوں نہیں ہے؟ رجب بعد میں آئے گی، جب ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی تو جس وقت ہم بالکل سکون میں ہوں گے رجب کو ہم شروع کر دیں گے۔ تو یہ اپنی ترتیب کے مطابق وہ ایسے کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ اعلان کیا تھا کہ مہینوں کی ترتیب آج اپنے وقت پہ آ چکی ہے، اب اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مہینوں کی اس میں چھیڑ چھاڑ کرے، تو کوئی کہے بھئی یہ مہینہ پہلے آ گئی بعد میں چلا گیا، ایسے نہیں، ترتیب اسی طرح برابر رہے گی، کوئی مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ اب یہ تو ایک بات۔ دوسری یہ کیا اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو 4 مہینے عزت اور احترام والے ہیں، کیا اس کے عزت اور احترام کے پیش نظر اب بھی ہم لڑائی نہیں کریں گے؟ تو آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں آیت کے آخر میں ہے فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کا آخر یہ بتا رہا ہے کہ اب وہ حکم نہیں رہا، اگر مشرک کافر اس لڑائی میں خود پہل کریں تو مسلمان ہاتھ باندھ کر کے نہیں بیٹھے رہیں گے کہ جی ہم تو ان مہینوں کے احترام کرتے ہیں تو وہ لہٰذا ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اگر وہ لڑائی کرنا چاہے تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ لڑو۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے ان مہینوں میں آپ لڑائی کی پہل نہ کریں۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے احکام میں، اللہ کے حکم میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے احترام کے، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ تم اس ظلم کرو اپنے آپ پہ ان مہینوں میں، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تم مشرکین کے ساتھ سب مل کے لڑو، قتال کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ سارے مل کے تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تم سارے مل کے لڑو جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ، نسی کہتے ہیں مہینوں کے اندر آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو پیچھے کر دینا، تو نسی ہٹا دینا، تاخیر کر دینا، بے شک تاخیر کر دینا مہینوں میں، زیادۃ فی الکفر، یہ ایک زیادتی تھی کفر کے عہد میں، یضل بہ الذین، گمراہ کیے گئے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اس کے ذریعے کافر گمراہ ہوئے، یحلونہ عاما، کسی ایک سال کو وہ حرام کر دیتے تھے، حلال کر دیتے تھے، ویحرمونہ عاما، اور کسی سال کو وہ حرام ٹھہرا دیتے، یعنی کسی ایسے بھی ہوا کہ پورے سال وہ لڑائی کرتے رہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ 4 مہینے اس سال آئے ہی نہیں، اس پورے 12 مہینوں میں وہ 4 مہینے آئے ہی نہیں سرے سے۔ اب اگلے سال جب شروع ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں جو لڑائی ہمیں کرنی نہیں ہے، لڑائی کی طاقت ختم ہو چکی، لہٰذا اب اس میں 8 مہینے احترام کے آگے ہیں، پچھلے گزر چکے وہ بھی اور 4 مہینے اس کے بھی، 8 مہینے عزت اور احترام کے آ چکے ہیں، یعنی ذوالقعدہ بھی 2 بار آ گیا، ذی الحجہ بھی 2 بار آ گیا، تو محرم بھی 2 بار آ گیا، تو رجب بھی 2 بار، اس طرح۔ تو یحلونہ عام، کسی سال کو یہ لوگ حلال کر دیتے تھے، ویحرمونہ عاما، اور حرام کر دیتے تھے کسی سال کو، لیواطئوا، تاکہ وہ برابری کرے، عدت ما حرم اللہ، گنتی جو اللہ نے حرام کی ہے، جو مہینے اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے اس کی گنتی پوری کرنے کے لیے وہ برابری اس طرح کرتے تھے، فیحلوا ما حرم اللہ، بس وہ حلال کر دیتے تھے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا تھا۔
زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے مزین کر دیے گئے ان کے برے اعمال. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. ویسے تو یہ آیات جہاد کے متعلق مطلق ہے، یعنی کسی قیود میں کسی واقعے کے پس منظر میں نہیں ہے. مطلب یہ آیت عام ہے، جو ابتدا میں صحابہ کو یہ حکم تھا تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے. لیکن آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ زیادہ تر غزوہ تبوک کے متعلق ہے. غزوہ تبوک یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ مشکل تھا. جیسے کہ ابھی گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے تو سخت گرمیوں کے اندر غزوہ تبوک ہوا تھا. آگے آیت انشاءاللہ آ رہی ہیں، اس میں تفصیل ہوگی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی اعلان کر دیا کہ سفر بھی لمبا ہے، تبوک کے مقام سینکڑوں کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، وہاں جانا ہے، لڑائی بھی کرنی ہے. بجائے اس کے کہ وہ کافر بادشاہ یہاں آ کر مدینہ میں حملہ کرے، ہم جاتے ہیں مدینہ کی سرحدوں سے باہر جا کے اس کے ملک میں جا کے اس کی سرحد میں جا کے لڑنا ہے. تو صحابہ کو پہلے تیاری کا مشورہ دیا اور کہا کہ اپنا ساز و سامان تیار کرو. اور یہ وہ موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو کہہ کر چندہ جمع کروایا تھا. اس کی آیتیں بھی آ رہی ہیں تفصیل سے. بہرحال غزوہ تبوک کی آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے یہ والی آیتیں آ گئی جس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے. جب تمہیں جہاد کا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو، اذ ثاقلتم الی الارض، آپ زمین کی طرف بھاری ہو جاتے ہو، زمین پہ گر پڑتے ہو، اٹھتے ہی نہیں ہو تم لوگ. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، بڑی سخت آیتیں ہیں. اللہ فرماتے کیا تم لوگ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. ایک دنیا کا ساز و سامان نفع ہے اور ایک آخرت کا ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل قلیل ایک حصہ ہے. اور ساتھ یہ فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو یعذبکم، اللہ تمہیں عذاب دے گا، نکلو تم. اور ویستبدل قوما غیرکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر دے گا. تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اتنی قیمتی چیز تمہیں دی ہے اور تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے. جب تمہیں پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز تم سے چھین لے گی. وہ ایمان کی نعمت چھین کر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو دے دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کرنے کے لیے، اس ثاقلتم الی الارض، تو گر جاتے ہو تم زمین کی طرف، مطلب تم نکلتے نہیں ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی میں، من الآخرہ، آخرت کے بدلے میں. فما متاع الحیات الدنیا، بس نہیں ہے دنیا کی زندگی کا نفع، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے. الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اگر تم نہیں نکلے، یعذبکم، اللہ تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک قسم کا عذاب. ویستبدل قوما غیرکم، اور تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ ہوگی. ولا تضروا شیئا، اور تم کچھ بھی اس کا ضرر نہیں کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تم سے ایمان کی دولت لے لے اور کسی اور قوم کو دے دے. بعض اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ سری غلطی میں ہے، یعنی کہ ایک ایسی غلطی میں مبتلا ہے کہ جس کو کوئی پاگل، کوئی بیوقوف بھی سمجھ سکتا ہے یار یہ تو بالکل غلطی میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس غلطی سے وہ باز نہیں آتا. مثال کے طور پر ہمارے قریب میں پڑوس میں 1 ارب سے زیادہ ہندو آباد ہے، 70 کروڑ سے زیادہ انڈیا کے. تو سارے بتوں کی پجاری، ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ بت یہ نہ تو اپنے کسی کا ضرر، کسی کو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہے. خود ان کو نہلاتے کھلاتے پلاتے جو کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کو عقل نہیں ہے اتنی کہ
کہ کیوں ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. تو لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کہ یہ برے اعمال ہیں انسان کے، یہ مزین کر کے پیش کر دی جاتے ہیں، خوبصورت کر کے. وہ ساری زندگی اس میں لگے رہیں گے، وہ باز نہیں آئیں گے، کوئی بندہ بھی باز نہیں آنے والا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے. ابھی چائنا کی اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تو وہاں پہ اس میں انڈیا کے اندر بائیکاٹ کا وہ سلسلہ چلا کہ جی چائنا کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. ہندو نے وہ کہا تو ان میں کسی نے کہا کہ چائنا جو ہے وہ ہمارے بت جو ہے وہ چائنا بناتا ہے، اور اتنے سستے اور معیاری بت جو ہے وہ چائنی ہی بنا سکتا ہے. اگر ہم خود اپنے ملک میں اس کو بنانا چاہیں تو یہ مہنگے بھی بنیں گے اور اس قسم کے بھی نہیں ہوں گے. یہ سارے بت جو ہے وہ چائنا سے ہی درآمد ہوتے ہیں. جب جہاد فرض ہوگا، فرضیت جب آئے گی تو پھر تو سب کے لیے. جس طرح نماز فرض ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی علاقے میں کفر کا جب غلبہ ہوگا، کافر آ جائے تو اس علاقے میں جہاد فرض کفایہ سے ہٹ کے فرض عین پہ چلا جاتا ہے. اور جب جہاد فرض عین ہو جائے اس وقت بیٹے کو باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں تک لکھا علماء نے کہ بیوی کو خاوند سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ نکلے گی. وہ جہاد پر سب پہ فرض ہوگا. وہ کیفیت ابھی نہیں ہے، لیکن جب جہاد فرض ہوگا تو پھر وہ سب پہ، جس طرح نماز فرض ہو جاتی ہے. حکومت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہاں جہاد جب فرض ہوگا تو پھر اور پھر یوں لکھا کہ اگر کسی علاقے پہ کافر غلبہ پا لے اور وہ جو جن کے ساتھ جن کی لڑائی ہو وہ ان کو پورا نہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے قریب والا جو خطہ ہے ان پہ فرض ہے. اگر وہ بھی پورے نہ پڑھتے ہیں پھر اس کے قریب والا خطہ، پھر اس کے قریب والا، یوں ہوتے ہوتے پوری زمین کی جو مسلمان ہیں